على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو قریش مکہ نے نمونہ بنایا، نشانہ بنایا، اور صرف اللہ کے نبی کی ذات کو ہی نشانہ نہیں بنایا بلکہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی بات کو مانا. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، اللہ کے دین کی محنت ہو یا حق بات کو قبول کرنے کے لیے عموماً ہر نبی کے دور میں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی کے زمانے تک اور قیامت تک جب تک بھی یہ دنیا قائم رہے گی، حق بات کو ابتدا میں قبول کرنے والے ہمیشہ غریب لوگ رہتے ہیں. یہ پورے نبیوں کی تاریخ ہے. سردار قسم کے، مالدار قسم کے عموماً ابتدا میں حق بات کو قبول کرنے والے عموماً نہیں ہوتے. اس لیے سارے نبیوں کے زمانے میں آپ قرآن کریم میں ترجمے وغیرہ میں دیکھو، ہر جگہ آپ کو سرداران شہر کے یہی تانے نبیوں کو ملے، تیری اتباع کون کرنے والے ہیں؟ یہ چمار قسم کے لوگ. تیری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ مزدور قسم کے لوگ. تیری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ جو ٹھیلے لے کر چلنے والے ہیں. تیری اتباع کرنے والے کون ہیں؟ جو غلام قسم کے لوگ ہیں. باندیا ہے، غلام ہے، نوکر ہے. ہر نبی کو اس زمانے کے مالداروں نے اور سرداروں نے اور عہدے والوں نے یہی تانا دیا تھا. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی عموماً جتنے بھی ابتدا میں ایمان لائے سرداروں میں سے بہت کم تھے. جو دولت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے کمزور تھا، سب سے پہلے اس نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا. اسی لیے تبلیغ کا کام بھی جو چلا ہے نا، اور جو کہا جاتا ہے عموماً غریبوں میں تو یہ بار بار بات کہی جاتی ہے، کیونکہ غریب محنت اور مجاہدہ پہ جلدی اترتا ہے. اس کے لیے 3 دن لگانا آسان ہے، چلہ لگانا آسان ہے، 4 مہینے لگانا آسان ہے. ہاں، اگر دین کے لیے خود اگر عہدے والا، کرسی والا، مال والا یہ سوچے کہ میری بھی زندگی بن جائے تو بذاتی خود وہ اپنے آپ کو لگاتا ہے. اس لیے سارے صحابہ میں آپ دیکھو، سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ، خباب ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کسی کے غلام تھے، کسی کی بانیاں تھی. امام المؤذنین بالصلاۃ
سفیر اعظم لگ جائے کہ یہ اس ملک پر جہاد کرنا ہے تو آٹومیٹکلی غلام بانیوں کا دور بھی شروع ہو جائے گا. بہت سے لوگوں کے ذہن میں صرف اتنا ہی رہتا ہے غلام بانی کا دور کیوں نہیں ہے, بہت اچھا ہے, بہت مزے کا ہے, لیکن یہ مزے کا دور بعد کا ہے. پہلے جہاد فرض ہوتا ہے, اپنے آپ کو سینہ سپر کر کے سیدھا ہتھیاروں کے سامنے لانا پڑتا ہے. تو یہ پہلے سے صرف اللہ کے نبی کے زمانے کی بات نہیں تھی, یہ پہلے سے غلام بانیوں کا دور تھا, کنیزوں کا دور تھا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی النسل تھے, بکتے بکاتے یہ مکہ بن امیہ بن خلف کے ہاتھ بھی گئے. اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی, مسلمان ہو گئے. اب امیہ بن خلف رات میں انہیں کوڑے سے مارتا, صبح میں انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا دیتا. سنے ہیں نا ہم نے بارہ سینے پر چٹان دے دیتا تاکہ جنبش نہ ہو سکے. آنے والے لوگوں سے کہتا میرا غلام ہے, چلتے چلتے 1 لاکھ تم بھی مار دو. اور جب سینے سے چٹان ہٹاتا اور کہتا ابھی کیا کہتا ہے, محمد کے خدا کو مانتا ہے, تب بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے اللہ احد, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. پھر وہ سینے میں چٹان رکھ دیتا اور وہ عرب کی تپتی ہوئی ریت تھے. یہ ہمارے اور تمہاری نہیں کہ مسجد کی, یعنی آپ مسجد اگر خالی ہو, آج ہی ہم ایک دیہات میں گئے, چپل نکال کے بھی جیسے شہر میں گیا تو اتنے زور سے وہ چڑھ کے بیٹھے دوبارہ چلا گیا, چپل لو کے چپل پہن کے میں مسجد کے کنارے پہ آگے کھڑا ہوا. تو یہ میاں یہ جو پاؤں ہے نا, یہ ایریا چل چل کے سخت ہو جاتی ہے, پتہ ہے نا. اور یہ بدن, یہ پیٹ, یہ نرم رہتا ہے, اس کے اوپر اثر زیادہ لگتا ہے. اور پھر وہ مکہ کا ٹیمپریچر جو 47 اور 48 ڈگری پہ پہنچتا, وہ اس پر پیٹ اس طرح ٹکاتے. اور جو گرم ہوئی ہوئی چٹان ہوتی, کپڑوں سے پکڑ کر وہ چٹان ان کے سینے پہ رکھ دیتے تھے اور پھر پوچھتے تھے بتاؤ اللہ ایک ہے, یہ 360 پورے تمہارے معبود ہیں. اس حال میں بھی حضرت بلال کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ ایک ہے, محمد نے جو کہا ہے وہ حق ہے. پھر کئی دن تختہ مشق بن گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک دن گزر ہوا, کہنے لگے کہ ارے کیوں تم اسے مارتے ہو, کیوں اسے ستاتے ہو. تو امیہ بن خلف نے کہا تیری وجہ سے وہ تکلیف برداشت کرو, تیری وجہ سے وہ تکلیف میں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیری کیا رائے ہے, میں یہ بلال تو کمزور ہو گیا ہے, میں یہ بلال کے بدلے میں ایک موٹا تازہ ہٹا تجھے غلام دیتا ہوں, تیرے کام بھی آئے گا
تو انہوں نے نماز جنازے کی نماز پڑھانے کی وصیت کی حضرت صہیب رومی کی کہ میری نمازی کی جناز صہیب رومی پڑھائے گا. اتنے پائے کے صحابی گزرے اس زمانے میں نہیں، ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ دنیا سے رخصت ہوتے، جو اپنی وراثت وصیت بناتے، ان وصیت میں اپنی نماز جنازہ کون پڑھائے گا یہ بھی لکھا جاتا. اس لیے حکم ہے کہ اگر وصیت نامے میں یہ لکھا ہو کہ میری نماز جنازہ یہ نہیں پڑھائے تو اسی کو پڑھانا ضروری ہے، کوئی دوسرے کے لیے پڑھانا مناسب نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال کیا تو وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا. ہجرت کر کے جب جانے لگے صہیب رومی، بعد میں ہجرت کا حکم آیا تو قریش مکہ نے روک دیا، کیونکہ جب ابو بکر نے ان کو آزاد کیا تو مالدار ہو گئے تھے، بہت مالدار بن گئے تھے. تو جب یہ جانے لگے قریش مکہ نے روک کر کہا ارے تم کیسے جاتے ہو، مکہ میں آئے تو غلام تھے، آپ سونے کے سب لدے ہوئے بلیا لے کر جا رہے ہو اور یہاں پہ بڑی بڑی کاروبار کر کے جا رہے ہو. سہیل ابن سنان نے کہا مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے کے بدلے میں تم کیا لیتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے تیرا سب مال لے لیں گے. تو سہیل ابن سنان نے کہا صرف مال؟ تو کہا مال تم سب کو ہدیہ. تو جتنے 10-12 قریش مکہ آئے تھے نا پکانے کے لیے، سب نے خوشی خوشی ان کو جوڑا. اہل سیرت نے لکھا ہے ان کے مال کی جو قیمت لگائی گئی تو 32 کروڑ 53 لاکھ روپے بنی تھی. کتنی؟ 32 کروڑ ہمارے زمانے کے 53 لاکھ. اور کیا مسکراتے ہوئے کہا اچھا تم مان لو گے تو چھوڑ دو گے؟ کہا ٹھیک ہے لے لو، مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے دو. اور خوشی خوشی قریش مکہ نے چھوڑ دیا. خباب ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام انمار کے غلام تھے، عورت تھی. جب یہ مسلمان ہوئے خباب ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ام انمار بڑی ظالم عورت تھی، چونکہ غلام تھے تو جو من میں آیا ان کے ساتھ کیا جاتا. تو وہ کہتے حضرت خباب کہا کرتے تھے ارے بلال کی کیا تکلیف ہے جو مجھے تکلیف دی گئی. کہتے بلال کو تو انگاروں پر نہیں لٹایا جاتا تھا، لیکن میرا معاملہ یہ تھا کہ تپتی ہوئی ریت پر میری مالکن اور آقا انگار ڈال لیتی تھی، یعنی بجھتی ہوئی انگار جس کو شعلے کہتے آگ جن میں سے نہیں نکلتی، اور بھی کہتی تھی اسے خباب کو اس پر لٹا دو. جب مجھے اس طرح لٹایا جاتا تو اوپر سے ایک سیخ کو گرم کر کے میرے سینے پہ ایسے دام دیے جاتے تھے. اس لیے خباب کہتے تھے بلال کی کیا تکلیف ہے میری تکلیف کے سامنے. یہ جو بوجھ ہے نا جو ہماری آپ کی کمرے پر رہتا ہے. تو ایک دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا خباب دین کے لیے تیرا کیا لگا؟ تو انہوں نے ایسا شرٹ اٹھایا اور اپنا پاجامہ اس طرح نیچے کیا تو بدن آپ کی کمر کا جو گوشت ہوتا ہے نا وہ کمر پہ ایک ڈلی بھی نہیں تھی، وہ پگھل کر پوری ختم ہو گئی تھی، صرف ہڈیاں باقی تھی. حضرت خباب کہتے تھے ساری زندگی مجھے بیٹھنے کی بھی تکلیف ہوئی لیکن میں نے اللہ کے کلمے کو نہیں چھوڑا. ہے کوئی آج ایسی تکلیف سہنے والا؟ اس لیے بار بار کہتے تھے بلال، حالانکہ بلال کی بھی تکلیف ہے، لیکن خباب عمر سے کہتے تھے. تب جا کے عمر نے پوچھا تم نے دین کے لیے کیا کیا جو بلال کے مقابلے میں کہتے ہو کہ میں بلال کی کیا تکلیف ہے جو میری تکلیف ہے. پھر ان کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا، ورنہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ تھوڑی تھا. اس لیے اللہ کے نبی کہتے تھے اس دین کے لیے جتنا مال جتنی جان ابو بکر کی کھپی کس کی نہیں کھپی. میں نے سب کا حق ادا کیا یا کر سکتا ہوں لیکن ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک بی بی خدیجہ اور دوسرے ابو بکر یہ مالدار تھے اصل میں، اور اللہ نے پہلے ہی ایک مالدار اللہ کے نبی کو
دے دیا جس نے سب غلاموں کو یہ کے بعد دیگرے بس آزادی کراتے جاتے تھے. کپڑے کے بیوپاری تھے ابو بکر صدیق. بہت برکت دی تھی اللہ نے, اس لیے خوب لگاتے تھے. جو بھی غلام مسلمانوں کو آزاد کر تکلیف سہنے کے بعد, اس زمانے میں تو یہ نہیں تھے, بعد میں جب پتہ چلتا ہمارے زمانے کے جیسا لگے فون لگا دیے, ویسا تو تھا نہیں. 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد کسی کو کہیں پر پتہ چلتا تھا یہ مسلمان ہوئے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ملک روم سے آئے ہوئے تھے. اپنے بھائی کو, گم شدہ بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے یہ 3 بھائی آئے تھے, حضرت یاسر اور ان کے 2 بھائی حارثہ اور ابو عبیدہ. تو یہ حارثہ اور ابو عبیدہ تو چلے گئے, لیکن بھائی نہ ملنے کی وجہ سے یاسر وہیں پر ڈھونڈتے رہے اپنے بھائی کو. پھر بعد میں ابو حذیفہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی, ان سے دوستی ہوئی. تو ابو حذیفہ الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے, ان کے پاس ایک باندی تھی جن کا نام سمیہ تھا, بی بی سمیہ. تو ابو حذیفہ الخزاعی نے اپنے پاس کی جو باندی تھی بی بی سمیہ, اس بی بی سمیہ کا نکاح یاسر سے کرا دیا تھا. اللہ کے نبی نے جب ان کو جا کے دعوت دی تو یاسر اور بی بی سمیہ دونوں مسلمان ہو گئے. تو ان کے بیٹے تھے عمار, ان کو دعوت دی تو یہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن چونکہ مکہ میں ان کا کوئی خاندان نہیں تھا, مکہ میں ان کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, اس لیے بڑے بڑے جتنے بھی گروہ انداز تھے وہ سب کے اندر اس خاندان کو تکلیف دیتے تھے. کوئی چلتے چلتے برچھا مار دیتا, کوئی چلتے چلتے لات مار دیتا, کوئی اونٹ پر جائے تو اونٹ کے آنوں پر بدن پر ڈال دیتا. اور چونکہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ دبلے پتلے تھے, اسی طرح تکلیف میں ان کو کبھی دھوپ میں لا کر پہاڑ سے ڈھکیل دیا گیا, کبھی ادھر کر دیا گیا, کبھی ادھر. اس تکلیف کے سہتے سہتے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے, بوڑھی ہو گئی تھی, ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس طرح بیٹھی ہوئی تھی بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو جہل نے پوچھا مرحوم نے کہ کیا ارادہ ہے, تو وہ کہنے لگی کس بات کا, تو کہا دین محمد کا ہی رکھے گی. کہنے لگی ہاں مسلمان ہو, پکی مسلمان ہو, کسی حال میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑوں گی. اتنے زور سے ایسا برچھا مارا ان کی شرمگاہ پر جس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکی اور شہید ہو گئی. اس لیے سب سے پہلی جو شہادت ہے اسلام میں اللہ کے نبی کے بعد وہ بی بی سمیہ کی ہوئی. عورت کو اللہ نے یہ مقام دیا شہادت کا, سب سے پہلی شہادت جو ہوئی. اسی لیے سب سے پہلا سلام بھی اللہ نے عورت کو بھیجا بی بی خدیجہ کو, کیونکہ عورتیں بنتی ہیں نا پورا گھر بن جاتا ہے. اس دنیا میں جتنی بھی بگاڑ آیا ہے عورت کی بے حیائی سے آیا ہے. عورت اگر با حیا بن جائے تو دنیا کا کوئی مائی کلام گناہ نہیں کر سکتا. عورت اگر با پردہ بن جائے تو دنیا کا کوئی مائی کلام گناہ نہیں کر سکتا. پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے بیٹے تھے, تو یہ جب ان کو تکلیفیں دیتے تو اللہ کے نبی کہتے تھے صبر یا علی یاسر, اے یاسر کے خاندان والوں تم صبر کرو. تو حضرت عمار کہتے, یاسر کہتے, بی بی سمیہ کہتے تھے اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا. اللہ کے نبی کہتے اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی. چونکہ کچھ تھا ہی نہیں, نہ مال تھی نہ دولت تھی. ابو بکر کے پاس جیسا آتے ویسا ختم کر دیتے, ویسا آتے جیسا خرچہ کر دیتے. تو یہ غریب قسم کے. اسی طرح عورتوں میں زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بانی تھی, اور اس کو اتنا مارا ان کے آقا نے, اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی. تکلیف سے
سہتے سہتے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی دو آنکھیں، جس کی دو محبوب چیزیں اللہ لے لے اور وہ صبر کر لے تو اللہ اس کے لیے جنت کا وعدہ کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا دو چیزوں سے کیا مراد؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی دو آنکھیں، جس کی دو آنکھیں چلی جائیں اور وہ صبر کرے اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ تو یہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے کئی صحابہ کرام تھے جو کسی کے غلام تھے، کسی کی باندیاں تھی، اور پھر جب ان کو اسلام قبول کر لیتے تو ان کے اوپر یہ قریش مکہ اس طرح کے حالات ڈال دے۔ ابو جہل، نضر ابن حارث، امیہ، یہ صرف یعنی سردار ہی نہیں تھے، یہ جتنوں کے نام لیے جاتے ہیں نا صرف سردار نہیں تھے، سردار کے ساتھ ساتھ لئیم و شہین تھے، طاقتور تھے، بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں، کچھ کے مقدر میں تو اللہ نے اسلام رکھا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی ان کو دعوت دیتے۔ اس لیے ابو جہل کو کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے سمجھایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ پہلے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا، پہلے رکوع میں، کہ جن لوگوں کے اوپر اور جن لوگوں کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، سواء علیہم، ان پر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بھی قرآن کی عجیب آیت ہے۔ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ڈراؤ نہ ڈراؤ، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کن پر برابر ہے؟ ارے تو بولو نا، ان پر برابر ہے۔ آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں ہدایت ملنے والی، تو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کن پر برابر ہے؟ ان پر برابر ہے، آپ پر برابر، آپ کو تو دعوت دیتے ہی رہنا ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جن کا مزاج بن گئے، کتنے بار کو 10 بار بول دیا نہیں آتا تو نہیں کیا کرو، چھوڑ دیا میں نے، ارے چھوڑنے نہیں، یا تو وہ مر جائے یا تو مر جائے، تب تک اسے سمجھانا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کو پتا تھا، دل پہ مہر لگ گئی ہے ابو جہل کے، امیہ کے، نضر ابن حارث کے، اور پھر بھی ان کو سمجھا رہے، لیکن مقدر بھی یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے۔ دیکھو ابو جہل پیدا نہ ہوا مکہ میں، بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ابو جہل کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا، تو اس وقت اس کی ماں باہر ہی تھی، تو قریب میں کوئی مکان نہیں تھا، تو اس کی ماں بیت اللہ میں داخل ہو گئی تھی۔ تو ابو جہل کی پیدائش بیت اللہ میں ہوئی، بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، لیکن اس کو بھی اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا رحم ہے، اگر تو ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، اگر ہدایت اس طرح اگر بانٹنے کی نوبت آتی تو پتہ نہیں بلال حبشی کا نمبر کب آتا۔ اس لیے جن کا دل جتنا نرم ہوتا اللہ اس کو اتنا ہدایت کے لیے قبول کر دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ، لک الشکر کلہ، لک الثناء کلہ، ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ، الیک یرجع الامر کلہ، بیدک الخیر کلہ، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح، وصل علی جسد سیدنا
ہم